پاکستان میں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ جو ریپ کیسز ہیں ان کی تعداد ایز کمپیئر ٹو مینی ادر کنٹریز بہت کنٹرولڈ ہے. 2018 سے لے کر 2023-24 تک ہمارے پنجاب میں آل اوور جو طلاق کی تعداد تھی وہ 1,47,000 تھی 5 سال میں. پچھلے ایک سال میں 2025 میں 24 میں یہ تعداد بڑھ کے ہو گئی 1,52,000. افسوس کا معاملہ تو یہ کہ آپ کی شادی کو 5 سال ہوئے اور آپ نے 4 بچے پیدا کر رکھے. 5 سال کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ ہماری آپس میں نہیں بن رہی. تو ان 4 بچوں کا کیا قصور ہے جو آپ نے پچھلے 5 سالوں میں پیدا کر لی. ایسا گھر جہاں پہ جس گھر کا ماحول ڈسٹرب ہے, جہاں پہ بچے اپنے پیرنٹس میں ڈیلی بیسس پر کلیشز اور وائلنس گالم گلوچ دیکھ رہے ہیں, اس گھر سے اس بہت بہتر وہ بچہ ہے جو سیپریشن دیکھ لیتا ہے. اس ماحول سے بہتر ہے. میاں بیوی کا تعلق اگر آپ نے سیو کرنا ہو, اس کا سب سے بہترین سلوشن یہ ہے کہ اپنے بیڈ روم کی بات باہر نہ نکال لیجیے. کہ آئی ہو بہن اور اس کو اپنا رائٹ بھی چاہیے ہو, بٹ بعد میں پریشرائز کر کے یا ایموشنل کر کے اس کو پیچھے کروا. ہر گھر میں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اس کو ایک تانا ملتا ہے کہ بھی اگر تم نے جائیداد میں حصہ لیا تو تم سے ملنا جلنا ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. آگے سے پنجابی میں ایک ڈائلاگ بولا جاتا ہے کہ پرا رکھ لا یا جائیداد رکھ لا. ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے بھائی کو لپیٹ کر اس کے منہ پہ اس کا سوال ماریے, اسے کہیں کہ میں جائیداد رکھنی ہے. سب سے بڑا ایشو خاتون خود ہے. دیکھیں اگر آج کے دور میں آپ کے ساتھ کوئی خاتون اٹھتی ہے اور اپنی باپ کی جائیداد میں وراثتی حق اپنے بھائیوں سے کلیم کرتی ہے تو اس کو سب سے پہلے جو برا کہیں گے وہ اس کے ساتھ والی خواتین کہنا شروع کر دیں گی کہ بھئی جیسے اس سے تو زیادتی کر دی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان ٹی وی. میں ہوں آپ کی میزبان رامین محمود. ناظرین, خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو پوری دنیا میں خواتین کے اگینسٹ جو وائلنس ہے اس پر بہت ساری بات بھی ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں انکریزڈ کیسز بھی نظر آتے ہیں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے خلاف باقاعدہ ایک دن بھی مختص کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے, نہ صرف خواتین بلکہ ہمارے ہاں ایک جو میرج کا پورا اسکول ہے, جو ایک سسٹم ہے, جو فیملی سسٹم جس کو ہم کہتے تھے, جس پہ ہمیں بڑا پراؤڈ بھی ہے, انفارچونیٹلی ریسنٹ ٹائمز میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس میں بہت ساری ڈائیورس ریشو بڑھتی جا رہی ہے. اس کی میجر کیا وجہ ہے؟ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے اور پھر وہ ایسے لوگ جو کہ خواتین کے رائٹس کے لیے اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں, الائڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے فاؤنڈیشن بنائی ہوئی علی صاحب نے, ایڈوکیٹ علی خلیل صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے خواتین کے حوالے سے بھی اور اسپیسیفکلی میرج کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, آپ خیریت سے؟ میں خیریت سے ہوں. مجھے بتائیے گا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کے اگینسٹ ہمیں بڑی جہریت نظر آتی ہے, وائلنس بھی نظر آتا ہے, ریپ کیسز بہت سارے سامنے آتے ہیں, پھر میرج کے اندر وائلنس کے کیسز سامنے آتے ہیں. آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دنیا میں ابھی بھی بہت ساری ایجوکیشن کی ضرورت ہے ریگارڈنگ ویمن؟ اچھا دیکھیے کہ جو میری ابھی تک ریسرچ اور اس میں بڑا میں شور ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ جو ریپ کیسز ہیں ان کی تعداد ایز کمپیئر ٹو مینی ادر کنٹریز بہت کنٹرولڈ ہے. ٹھیک ہے. لائک ہم اگر کمپیئر کرتے ایون یورپین کنٹریز سے, ایون انڈیا سے, یو ایس سے, تو ان تمام کے کمپیریزن میں پاکستان میں ریپ کے کیسز ہم لوگ کافی کنٹرولڈ ہیں. اور لاسٹ کچھ ٹائم سے جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کے بعد تو شاید جو تھوڑے بہت کیسز تھے ان کی تعداد ان کا گراف پہ بالکل گر گیا. ابھی اسلام آباد کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پر رپورٹ سامنے آئے ہیں کہ جس میں ڈائیورس ریشو بڑھتی جا رہی ہے. کتنے نمبر 350 پر ڈے کا. ہاں جی, پر ڈے کیسز ہیں. اور اس میں کتنے بچے, آپ مجھے پہلے آف دا ریکارڈ بھی بتا رہے تھے, ایک تو اسٹیٹسٹکس ہمیں دیجیے گا اور پھر ان کیسز کی نوعیت بتائے گا, زیادہ تر کیسز کس طرح کے. اچھا, یہ ریشو بڑھی ہے بیسکلی پچھلے 1-2 سال کے اندر. ٹھیک ہے. اگر میں اس کے اسٹیٹسٹکس بتاؤں, دیکھیں کہ 2018 سے لے کر 2023-24 تک ہمارے پنجاب میں آل اوور جو طلاق کی تعداد تھی وہ 1,47,000 تھی 5 سال میں. ٹھیک ہے. پچھلے ایک سال میں 2025 میں 24 میں یہ تعداد بڑھ کے ہو گئی 1,52,000. اور اس سال کی جو ہماری تعداد تھی ریسنٹ وہ نمبر آ گیا 1,76,000 پہ. اب اسلام آباد کیپٹل کو اب دیکھیں تو کہنے کو ایک چھوٹا سا ایریا ہے, وہاں پہ پر ڈے جو کیسز ہو رہے ہیں خلا کے فائل یا ڈیوورس کی, وہ رجسٹریشن پر ڈے 300 ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نمبر ہے. اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ صرف آپ ڈیوورس کو کنسیڈر نہ کیجیے, آپ ان 1,78,000 کے ساتھ ان بچوں کو دیکھیے جو 3,80,000 بچے بنتے ہیں جو افیکٹیز ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ بچہ یا بچی کل کو جاتا ہے ملاقات کے لیے ادر پیرنٹ سے عدالتوں کے ہاتھے میں. اب ہمارے ہاں ان لکیلی جو ادر جو پارٹنر ہوتا ہے وہ پہلے پارٹنر کو اس کو ذلیل کرنے کا, اس کو شاید اس سے بہتر کوئی اور رستہ نہیں ملتا کہ بچوں کو استعمال کرے بطور بلیک میلنگ ٹول. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ملاقات نہیں کروا رہا, آپ کے وہ عدالتیں
وہاں پہ تمام مجرم آ رہے ہیں, وہاں پہ قتل کا مجرم بھی آ رہا ہے, وہاں پہ دہشت گرد بھی آ رہا ہے, منشیات فروش بھی آ رہا ہے, ہتھ کریاں لگی ہوئی ہیں, ایک ڈرٹی ماحول ہے. آپ اپنے بچے کو وہیں پر لے کر جا رہے ہیں ہر مہینے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے باپ سے ملاقات کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کی تربیت کو, اس کی گروتھ کو اور اس کی ذہنی سکون کو برباد کرنے کے لیے پیرنٹ شاید خود اپنا رول پلے کر ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی. اب ایک وائلنس والا گھر ہے, چیخ چلا کے وہاں پر آپ 2 لوگوں کی سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی. میرج تو ایک سیٹلمنٹ کا ہی نام ہے نا, پارٹنرشپ کا نام ہے. آپ کی پارٹنرشپ نہیں ہو پا رہی, اس میں بھی تو بچوں کے اوپر ایک دباؤ آتا ہے ذہنی طور پر, اس میں بھی تو مسئلے ہوتے ہیں. تو وہ اور ایک لوگ جو آپس میں جن کا گزارا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ ڈائیورس کی طرف نہ جائیں, یا پھر کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ ادھر میں 2 باتیں پلیز کروں گا. فرسٹ آف آل تو دیکھیے کہ میری ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی ہے کہ ایسا ماحول, ایسا گھر جہاں پہ, جس گھر کا ماحول ڈسٹرب ہے, جہاں پہ بچے اپنے پیرنٹس میں ڈیلی بیسس پر کلیشز اور وائلنس گالم گلوچ دیکھ رہے ہیں, اس گھر سے اس بہت بہتر وہ بچہ ہے جو سیپریشن دیکھ لیتا ہے, اس ماحول سے بہتر ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ دیکھیے کہ آپ کو شادی کے فوراً بعد یا کچھ ہی عرصے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری آپس میں نہیں بن رہی, آپ کو دوسرے کی نیچر کا اندازہ ہو جاتا ہے. افسوس کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کی شادی کو 5 سال ہوئے اور آپ نے 4 بچے پیدا کر رکھے. 5 سال کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ ہماری آپس میں نہیں بن رہی. تو ان 4 بچوں کا کیا قصور ہے جو آپ نے پچھلے 5 سالوں میں پیدا کر لیے؟ کم از کم اس کو کنٹرول کر لے پھر. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی سیپریشن ہی اگر آپ نے کرنی ہے تو بڑی خوبصورتی سے بھی ہو سکتی ہے. سیپریشن کا مطلب ذلیل کرنا نہیں ہے. سیپریشن خوبصورتی سے بھی ہو سکتی ہے اور ادب سے ریسپیکٹفلی بھی ہو سکتی ہے, اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے. نمبر 3, جب آپ کی سیپریشن ہوگی, پوسٹ سیپریشن, اس کے بھی کچھ آداب ہیں, وہ بھی ایک رشتہ ہی آپ کا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ تب آپ ایک دوسرے کو تب بھی ذلیل کرتے رہیں اور ان بچوں کو بطور ٹول آف بلیک میلنگ یوز کریں. اصل بری چیز یہ ہے. اچھا, مجھے بتائے گا ایسے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے سامنے تو روز اس طرح کے کیسز آتے ہوں گے, اور آپ نے پھر وومن کے اگینسٹ وائلنس پہ باقاعدہ فاؤنڈیشن بھی آپ بنا رہے ہیں, اس میں اسپیسیفکلی انہیریٹنس رائٹس کے اوپر آپ کام کرنے جا رہے ہیں. ہم اس طرف بھی آتے ہیں, لیکن لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ یہ جو بچے کو اور پھر فیملیز کے اندر پہلے تو ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, بعد میں ایک دوسرے کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کے مطلب اس کے لیے اتنا مشکل بنا دیتے ہیں چوز کرنا 2 لوگوں کے درمیان. کیا معاملات ہو سکتے ہیں اس کے اندر, کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا, ہم ویسٹ کی تو بات کرتے ہیں, ایتھکس میں اس کی بات کرتے ہیں, ڈائیورس میں ہم نے لے لیا وہاں سے کہ سپریٹ ہو جانا چاہیے اگر آپس میں نہیں بن رہی یا اس طرح سے. لیکن جب بات آتی ہے ایتھکس کے حوالے سے, بہت سارے لوگ وہاں پہ گریسفلی ایک دوسرے کو اللہ حافظ کرتے ہیں. یہاں پر یوزلی ہمیں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا. ایون یہاں پر میرج کے بعد ایک خاتون کو آپ اگر لے جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے کنٹرولنگ سسرال یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس کی جاب سب سے پہلے افیکٹ کریں گے, اس کو فائنینشلی طور پہ افیکٹ کریں گے, پھر اس کو کنٹرول کریں گے. تو یہ سارے ایگزیکٹلی کہ ایک بچی کا تو کیا اس کے اوپر رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے؟ پھر اگر کورٹس اور کچہریوں کے چکر نہ لگائیں تو پھر کس کے پاس جائیں؟ اچھا دیکھیے کہ میں ایک بات آپ کو 100% شورٹی سے لکھ کر دے دیتا ہوں, اور اس میں الحمدللہ مجھے کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا. میاں بیوی کا تعلق اگر آپ نے سیو کرنا ہو, اس کا سب سے بہترین سلوشن یہ ہے کہ اپنے بیڈ روم کے بعد باہر نہ نکل لیجیے. ٹھیک ہے, جب شادی ہو گئی, اگر میں کسی لڑکی سے نکاح کر اس کو اپنی بیوی بنا رہا ہوں, تو جب وہ میری مرضی سے میری زندگی میں آ رہی ہے اور میں اس کی مرضی سے اس کا شوہر بن رہا ہوں, تو اس کا اور میرا ایک ریلیشن, ایک بانڈ ہے نا, کہ جو ہماری زندگی میں انوالو کرے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن یہ فیملی سسٹم ہے نا, کہ یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں آپ, یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں آپ کی سب سے بڑی بدقسمتی ہی یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیڈ روم کی جو آپ کی بات ہے یا لڑائی ہے, چاہے وہ خوشی کی ہے یا بری ہے برائی ہے, آپ اس کو باہر نکال دیتے ہیں. اور یہ دونوں طرف ہو سکتا ہے. عام طور پہ موبائل فون کے بعد ایشو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو بھی غلط ٹیوشن مل رہی ہوتی ہے, وہ ایک ایک بات بیک پہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں میرے گھر میں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے, اب آن دی اسپوٹ سچویشن کیا ہے, میری بیوی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا, اب آن دی اسپوٹ سچویشن کچھ ہو رہا ہے, اس نے فون کر دیا بالفرض کریں اور کسی کو بتا دیا, اپنی مدر کو, اپنی بہن کو, کسی سہیلی کو, 3rd سچویشن پہ چونکہ آن اسپوٹ موجود نہیں ہے, وہ اپنے اکارڈنگ اس کو گائڈ کر دے گا, اور مے بھی کہ 10 منٹ کے بعد ہم لوگ پھر ٹھیک ہو جائیں. لیکن وہ جو 3rd کی بار میں انوالومنٹ ہوگی, وہ آج نہیں تو کل ریلیشن شپ خراب کر دے گی. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ریلیشن شپ میں سب سے پہلے 3rd کو اٹھا کر باہر پھینکیے. ٹھیک ہو گیا. اور جتنا بھی اختلاف ہو آپ آپس میں بیٹھ جائیے. میں نے بہت سے وہ ڈیورس کے کیسز, خلا کے کیسز جو بالکل لاسٹ اسٹیج پہ تھے, ان کو میں نے ایک ہمیشہ میں طریقہ کار آزماتا ہوں. انہیں میں کہتا ہوں کہ اب 10 منٹ, آدھا گھنٹہ اکیلے بیٹھ جائیں
اور 3rd पर्सन उसमें कोई नहीं होगा. और मैं आपको पूरी यकीन दहानी से करवा रहा हूँ 90% केसेस वहाँ पे रिजोल्व हो जाते हैं. ठीक है. अगर आप उनको आज़ाद मर्जी से जीने देंगे, और मैं ये समझता हूँ कि बाहर वाले लोग इन्वॉल्वमेंट करते नहीं हैं, आप उनको खुद मौका देते हैं कि बाहर के लोग आके इन्वॉल्व हो जाएं अपनी जिंदगी में. ठीक हो गया. और इसी तरह पोस्ट मैरिज आप डिवोर्स होगी, डिवोर्स के बाद भी आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके चाहे कोई साबका बीवी है, साबका शोहर है, साबका बीवी होना भी एक रिश्ता होता है, साबका शोहर होना भी एक रिश्ता होता है. और सबसे बड़ी बात है, तलाक मियाँ बीवी में हो रही है, बच्चों में नहीं हो रही. बच्चों के लिए माँ माँ रहती है और बाप बाप रहता है, जो कि एक यूनिट की तरह है. आपको अपने बच्चों की बेहतर ग्रोथ के लिए आपस में अच्छे ताल्लुकात की बना पर अच्छा, तो हमने वजूहात के ऊपर तो बात की कि डाइवोर्स रेशियो बढ़ रही है सारा. अच्छा, खुला के केसेस में एक बड़ा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी सोसाइटी, देखें, वर्क, हम हरासमेंट की या हम जब वायलेंस की बात करते हैं, वायलेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने किसी को फिजिकली हिट किया. जी जी. इमोशनली भी आप किसी की जो मेंटल टॉर्चर करते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उसके लिए अब चूंकि मैरिज लोगों के लिए एक फियर भी बनता जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट, ये फियर बनता जा रहा है जेन जी के लिए स्पेसिफिकली, चूंकि वो देखता है अपने इर्द गिर्द कि यार एक चीज़ जिसको सुकून के लिए बनाया गया है, उसके अंदर सुकून के अलावा सब कुछ है. तो ये सिर्फ इन्वॉल्वमेंट ही तो नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमें स्कूलिंग की भी ज़रूरत है जब हम मैरिज स्कूल्स की बात करते हैं. अच्छा देखिए, वायर वी हैव दैट. आपके क्वेश्चन में एक बड़ा खूबसूरत आंसर है. हाँ. आप जब इस रिलेशन को चूज कर रहे होते हैं, हाँ. आप प्रायोरिटी ये दें, आप उस पर्सन को चूज करें जो आपको लगता है आपको सुकून दे सकता है या दे सकती है, आपका पीस हो सकता है. यस. हाँ. और उसके साथ ना तो झूठ बोला जाता है, ना उसको तो आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, और ना उसको दिखाने की जरूरत है. अब मसला क्या होता है, हम लोग बिफोर मैरिज दोनों तरफ से आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, वो Personalities बात भी आर्टिफिशियल होती हैं, और वो बाग दिखा रहे होते हैं, हमें पता होता है कि उसका हकीकत में कोई उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्टेंस नहीं करती. आप जब वो रिलेशन जो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है आपका, आप उसी को झूठ की बिना पर लेकर चलना चाह रहे हैं, तो आपने पहली गलती तो यहाँ पे कर ली. ठीक है. दूसरी चीज मैं ये समझता हूँ कि अगर आप, जैसे आपने बात की सुकून, और मैं ये समझता हूँ कि आप देखें कि आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, आप जितनी पढ़ी लिखी खतून हैं, जो भी हैं, अगर आपके घर में पीस नहीं है, पर्सनल लाइफ आप में नहीं है. Exactly. आप तबाह हैं, आपका बिजनेस, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी पीआरशिप, सब कुछ तबाह है. ऐसे ही. तो लिहाजा सबसे वाइज रिलेशन अल्लाह से दुआ करके इस रिलेशनशिप को चूज करना है, और उसकी प्रायोरिटी सिर्फ एक होनी चाहिए, कॉमन रेस्पेक्ट और कॉमन पीस. दैट्स ऑल. गुर्बत गुजर जाती है, तंगी के हालात गुजर जाते हैं, ऊंचे नीचे हालात आते गुजर जाते हैं, परेशानी गुजर जाती है. अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं और एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस हैं और एक दूसरे के लिए शील्ड की तरह स्टैंड कर रहे हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता. दो लोग अगर आपस में अपने मसाइल लेके चल रहे हैं, सोल्यूशंस भी, चूंकि हर जगह इख्तिलाफात भी होते हैं, एक दोस्ती के अंदर भी होते हैं, हर रिलेशन में होते हैं, लेकिन आप उस पर्सन की, उस कपल की आप ग्रोथ देखेंगे. एग्जैक्टली. उसे ग्रोथ की माशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह से है. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने लाइफ डेवलपमेंट फाउंडेशन की बुनियाद, आप उसको चेयर भी कर रहे हैं, और भी उसके अंदर क्या बेसिक पर्पस है इस फाउंडेशन का? इसमें जो 3 4 5 मकासद थे, उसमें सबसे बड़ा मकसद एक तो एनवायरनमेंट तो था ही, उसके साथ ये 4-5 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ा एक लूप होल देखा था, और बदकिस्मती से अपनी ही फैमिली से मैंने देखा था कि यार हमारे यहाँ जब एक बेटी और बहन अपने ही भाई से अपने ही बाप की जायदाद का अपना ही विरासती हक मांगने जाती है, तो वो बुरी क्यों है? अली, हम अभी मैरिज की बात कर रहे थे ना, एक घर से ही जब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होती है, सपोर्ट इन द सेंस कि आपको आपका राइट नहीं दिया जाता, वहीं से आपकी जो इमोशनल एम्प्टीनेस है और वो आपकी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. और आपके अपने लोग ही जब आपको महरूम रखते हैं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपके ससुराल में आपको महरूम रखा जा रहा है, तो आप चुप करके वहाँ पे भी गुजारा कर लें, बिकॉज उन्होंने आपको आपका राइट देना नहीं होता, और सारी ज़िंदगी दे डोंट गिव उनको इसके बारे में कोई वो नहीं है कि आपका गुजारा कैसे हो रहा है, फाइनेंशियली ना भी हो रहा हो, इमोशनली आपका कैसे हो रहा है. क्योंकि देखें, सेपरेट या खुला के लिए मुझे लगता है वही औरत खातून दायर कर सकती है जो दलेर हो इनफ कि यार मैं अपना ख्याल रखूं. जी एग्जैक्टली. या अपने बच्चों का रख लूँ. तो जब ये हम प्रमोट नहीं कर रहे डाइवोर्स को या खुला को, मैं बात कर रही हूँ एक टॉक्सिसिटी के हवाले से, एक मेंटल कंपैटिबिलिटी के हवाले से, तो विरासती हक जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमारे पास क्या लॉज है. और फीमेल्स जो कि भाई के प्यार में जो है वो कहती है माफ़ किया, और वही भाई कल को जो है वो एक स्टेटस सिंबल अपना बना लेते हैं, वो दूसरों के लिए जो है चीज़ों को. तो ये जो सेटअप है, इसके ऊपर वुमेन जहाँ इतनी एम्पावर्ड हो गई है, बट स्टिल
اس سے محروم ہے, تو آپ کس طرح کوشش کریں گے؟ کیونکہ ایک بہن کو اس کے بھائی کے خلاف منانا مجھے لگا ہے دنیا کا سب سے مشکل کام. اچھا دیکھیے, ایک تو الحمدللہ 3-4 سال کے بعد آج میں یہ بات کہتا ہوں کہ اویئرنیس کافی حد تک آ چکی ہے اور خواتین کو پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ حق ہے. سب سے بڑا ایشو خاتون خود ہے. دیکھیں, اگر آج کے دور میں آپ کے ساتھ کوئی خاتون اٹھتی ہے اور اپنی باپ کی جائیداد میں وراثتی حق اپنے بھائیوں سے کلیم کرتی ہے, تو اس کو سب سے پہلے جو برا کہیں گے وہ اس کے ساتھ والی خواتین کہنا شروع کر دیں گی کہ بھئی جیسے اس نے تو زیادتی کر دی ہے. اور جب دوسری طرف ہیں, امین میں آپ کو بڑی چھوٹی سے کہہ رہا ہوں یہ بات, آپ ان میں دیکھیں گے ہر طرح کا طبقہ بہن کا حصہ پوری دیدہ دلری کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ دبا کر بیٹھا ہوا ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا, آپ نے ابھی ہر طبقے کی بات کی, وہی بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس رائٹس ہیں اور پھر وہ پاورفل بھی ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, پاورفل ہوتے ہیں یا دکھاتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن پاورفل ہوتے ہیں, بہنیں بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کیسے چینج ہوگا؟ اس پہ بینگ اے لائر اور آپ کی فاؤنڈیشن وہ کیسے کام کرے؟ سب سے پہلے خاتون کو یہ جاننا پڑے گا کہ اگر وہ اپنا وراثتی جائیداد کا حق مانگ رہی ہے تو وہ رائٹ پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, رائٹ اس کو لا سے پہلے قرآن نے دی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دور نہ جائیں, قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 10, 11, 12 کو پڑھ لیں, اس میں اللہ تعالیٰ وراثتی جائیداد کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حق ہوگا, یہ حصہ ہوگا, یہ وہ. اچھا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پہ سزائیں بتائی ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حدود اللہ ہیں, ان کے قریب بھی مت جاؤ, اور جو ان کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا, آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا کیس آیا, ہم کیس ڈسکس کرتے ہیں, کوئی کیسز بتائیے گا کہ آئی ہو بہن اور اس کو اپنا رائٹ بھی چاہیے ہو, بٹ بعد میں پریشرائزڈ کر کے یا ایموشنل کر کے اس کو پیچھے کروا. ہر گھر میں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اس کو ایک تانا ملتا ہے کہ بھی اگر تم نے جائیداد میں حصہ لیا تو تم سے ملنا جلنا ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. آگے سے پنجابی میں ایک ڈائلاگ بولا جاتا ہے کہ پرا رکھ لا یا جائیداد رکھ لا. ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے بھائی کو لپیٹ کر اس کے منہ پہ اس کا سوال ماریے, اسے کہیں کہ میں جائیداد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. کیوں کہ وہ بھائی آپ کا سگا نہیں ہے. اگر وہ بھائی آپ کا اتنا سگا ہوتا تو آپ سے کبھی کویشچن ہی نہ کرتا. اور یہاں پہ میں اسپیشلی پیرنٹس کو یہ بات لازمی کہوں گا کہ اپنی زندگی میں جائیداد صرف بیٹوں کو گفٹ کرتے ہوئے یہ بات ضرور سوچیے کہ ایک باپ کے لیے مرنے کے بعد بھی اس سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد آپس میں گتم گتا ہو کر عدالتوں میں جائے. اس لیے زندگی میں ہی اپنی قبر کو بھاری مت کیجیے, اور جو انصاف جو اللہ نے آپ کو قرآن میں کہہ دیا اب اس کو قائم کر کر جائیں. یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کنسیپٹ ہے کہ باپ کا کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی باروں بار جاتا ہے اور اپنی جائیداد اٹھا کر اپنے بیٹوں کو گفٹ کر دیتا ہے, اور بعض اوقات اپنے کسی دوست کو جعلی ڈیڈ بناتا ہے, سیل کرتا ہے, اس کے تھرو بیٹوں کو. نا دیکھیں بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ والد صاحب نے اگر بیٹوں کو دے دی ہے جائیداد, تو والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو دے دی گئی تھی, تو اب یہ ہمارے پہ اوپر نہیں ہے کہ ہم آپ کو رائٹ دیں, یہ والد صاحب کے اوپر تھا. یا پھر دیکھیں ایسی چیزیں جہاں پر ماں اپنی خواہش ظاہر کرتی ہے کہ فلاں میرے بیٹے کی زمین اپنے پتر نو دے دیں, مطلب کہ پتر کے پتر نو ہی دے دیں. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے. وہ مائیں جو ہیں وہ تو چلے, میں کہتی ہوں کہ بہت ساری ہماری ان کی ایکسپوئرس اس طرح سے پچھلے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتے تھے یا اس طرح سے, لیکن وہی بات ہے کہ آج بھی ایون پڑھی لکھی بہنیں بھی اور ساری, چونکہ ایموشنس تو آپ کے اٹیچ ہوتے ہیں, وہ بھی اس چیز کو نہیں کیٹر کر پاتی. اور پھر جب آپ بہت عرصے بعد شاید آپ کو جب جاگ آتی ہے تو تب تک وہ کہتے ہیں جی آدھی وہ تو سیل ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی. دو باتیں اس میں ہیں. پہلی بات ہے کہ سپریم کورٹ کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ باپ اپنے ایک اولاد کو یا بیٹوں کو گفٹ کرتے ہوئے بیٹیوں کو محروم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اگر اس نے گفٹ ڈیڈ کی بھی ہوگی تو وہ کینسل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2, بھائی ہوشیار بن کے اگر سیل کر بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ انتقال بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک کیس تھا لاہور ہائی کورٹ کا, اس میں 50 سال پرانا انتقال ٹوٹا اور اس میں کتنی چینز بن چکی تھی. ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ تمام چینز کو توڑیں, اور جو بہن کا حصہ اس ٹائم بنتا تھا اس کو اکارڈنگلی اس کو ادا کیا جائے. تو لہٰذا یہ ہوشیاری جو ہے قانون اس کا حل نکالنا جانتا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایک تو بہنوں کو اسٹینڈ لینا پڑے گا, اور اسٹینڈ لینے کے بعد اس کو اس پر قائم رہنا پڑے گا, اور ایموشنل ٹچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہم مرد ہیں ہمیں غیرت مند بننا پڑے گا کہ اگر میں اتنا غیرت مند ہوں تو اپنی بہن کی جائیداد دبا کے میں کون سا غیرت مند ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں. مجھے بتائے گا کہ لا کے اندر کیا سزا بنتی ہے اگر کوئی اس طرح آپ کی جائیداد دباتا ہے بہنوں کے حوالے سے اسپیسیفکلی؟ کیا فادر کے لیے بھی کوئی سزا ہے اور بھائیوں کے لیے, یا پھر ریسپیکٹفلی اس کو دیکھا جاتا ہے؟ کیا ہماری فیملی کورٹس کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے, یا پھر جیسے بھی آپ ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کس طرح سے اس کا کیس کس طرح سے؟ اس سے پہلے تو جسٹ ایک سول لا ہی آپ کے پاس موجود تھا ٹھیک ہے کہ آپ جائیں گے سول کورٹ میں اور پراپرٹی کے لیے شروع کر دیں گے.
لیکن الحمدللہ کیا PPC میں امینڈمنٹ آئی تعزیرات پاکستان میں, اس کے اکارڈنگلی اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو وراثت جائیداد سے محروم کرتا ہے تو اس کو 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور 10 سال کی قید ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائے گا لاسٹلی آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ فیمیلز جو افورڈ نہیں کر سکتی, یا ظاہر سی بات ہے دیکھیں جی کورٹ کی فیسز ہیں, ایک بندے کو پہلی رائٹ نہیں ملا ہوا, وہ کہاں سے فیس جمع کرائے اور کیسے کرے, ان کے لیے آپ کی فاؤنڈیشن کیا کرنے جا رہی ہے, اور آپ کا پرسنل ویژن تو ہم نے پورے پوڈ کاسٹ میں دیکھا, اب اس فاؤنڈیشن کے ویژن کو کس طرح لے کر چلیں گے, اور کیا نظر آتا ہے آنے والے وقت میں؟ خواتین بااختیار تو ہو چکی ہیں, لیکن کیا وہ یہ ایموشنل ٹراماز اور یہ جو ایموشنلی ایک ان کو مینیپولیٹ کر لیا جاتا ہے, اس سے باہر نکل پائیں گے کہ نہیں؟ اس میں میں اگر ADF کے ویژن کے اکارڈنگلی بات کروں تو سب سے پہلی چیز وہ ہے اویئرنیس. ٹھیک ہے, کہ آپ اویئرنیس موجود ہو, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ تمام ینگ لاٹ میں جو بھی خاص طور پہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں, کالجز میں پڑھ رہی ہیں, نہیں بھی پڑھ رہی ہیں, جو بھی انڈر دا بریکٹ آف 30 ایئرس تک ہے, 35 تک ہیں, ان کو تو ابھی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو غلطیاں ہمارے بڑے کر کے گئے ہیں, خدا کرے کہ کل کو ہم وہ غلطیاں نہ کر پائیں. دوسری طرف ابھی ہم لوگ اس کے فری لیگل ایڈ کا ایک پروگرام سٹارٹ کریں انشاءاللہ, جس کو ہم جلد اپ کمنگ منتھ میں ہی انشاءاللہ لانچ کر دیں گے. اور ایک چیز جو ہم نے ابھی ایڈیشن کی, ہم نے ریکویسٹ بھی لکھی, وہ یہ کہ ججز کی ٹریننگ لوئر کورٹس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, تاکہ ان کیسز کو, حالانکہ اس میں ہمارے پاس لا بھی موجود ہے, سپیریئر کورٹس کی ڈائریکشنز بھی موجود ہیں کہ ان کیسز کو ایز سون ایز پاسبل ختم کیا جائے, لیکن لوئر کورٹس میں عام طور پہ کیسز چلتے ہوئے اتنا لمبا ٹائم چلے جاتا ہے کہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ محروم ہو جاتی ہیں. تو تیسری ایک بہت اہم پوائنٹ جس پہ الحمدللہ کہ ہم لوگ کام سٹارٹ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس میں ممبر کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کا ممبر جب تک اس میں رول پلے نہیں کرے گا, آپ کی مساجد سے یہ آواز نہیں اٹھے گی, اور اس ڈاکے کو ڈاکہ نہیں کہا جائے گا کہ بہن کا حق کھانا اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر جانا اتنا ہی برائی اور اتنا ڈاکہ گن پوائنٹ پہ کسی کو لوٹ کر کھانا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سو خواتین کو جہاں پہ وائلنس, جہاں پر ہمیں بہت سارے ارد گرد اور مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں, ریپ کے حوالے سے, ہراسمنٹ کے حوالے سے, ورک پلیس ہراسمنٹ, اور یہ سارا کچھ, وہیں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلا بیسک رائٹ جو ہے ایجوکیشن کے بعد, فوڈ کے بعد, آپ کے کپڑوں کے بعد, آپ کی جو ہیلتھ کے بعد, وہ آپ کے گھر سے ملنے والا وراثتی جو آپ کا حق ہے, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ جو ہے وہ کیئر بھی اپنی شو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر حق جتا کے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا حق بھی مار رہے ہوتے ہیں. تو ناؤ ویمن نیڈ ٹو ریئلائز اٹ. بہت شکریہ آپ کا علی, آپ نے بڑا بلنٹ ہو کے اس کے اوپر بات کی, اور بہت کم ایسے ہمیں اپنے ارد گرد لوگ نظر آتے ہیں جو اس طرح کے واقعات کے اوپر اس طرح سے بات کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا اختتام کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی میزبان رامین محمود کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.